اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى أما بعد. وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز طلبہ، ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے بڑی سعادت کی، بڑی خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ یہ اتنا عظیم شان اجلاس جو حفاظ کرام کی 10 سال بندی کے عنوان پہ قائم ہوا، ماشاءاللہ اختتام پہ دی ہونے کو ہے. علماء کرام اکابر ملت نے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. دوست اور بزرگوں، صحیح ہے کہ یہ حفظ قرآن ایسی دولت ہے کہ ان حافظوں کا جتنا اکرام کیا جائے، اعزاز کیا جائے، کیونکہ یہ حاملین قرآن ہیں، حفاظ کرام ہیں. اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے. ان کا جتنا اکرام اعزاز ہو وہ یا قرآن پاک کا اعزاز و اکرام ہے. اور اللہ پاک کی بے انتہا خوشی کا یہ ذریعہ ہے کہ جب اللہ پاک اپنی کتاب کا اعزاز دیکھیں گے، عزت اور عظمت ہمارے قلوب میں دیکھ رہے ہیں، اور ان حافظوں کے دلوں میں ہے، ان حافظوں کا جتنا اکرام ہو، انعام ہو، اعزاز ہو، وہ کم ہے. دوست اور بزرگوں، اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تاکہ ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو. ہمارے جو اساتذہ نے، جن اساتذہ نے پڑھایا، ان کی ہمت افزائی ہو. جو یہاں تعاون دے رہے ہیں، دلوا رہے ہیں، جو دعائیں محنت کر رہے ہیں، ان سب کو دیکھ کر کے خوشی حاصل ہو. پھل سے درد پہچانا جاتا ہے. پھل جب عمدہ نکلتا ہے تو باغبان جو ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کے دل کی گہرائی سے اللہ کا شکریہ ادا ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنتیں کی، سچائی اور پٹائی باپ کی کیا، اس کا بہت اچھا پھل ملے. الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے یہ حفاظ کرام یہاں سے نکلے اور پیدا ہوئے ہیں. حفظ قرآن کو اللہ پاک ان سارے حافظوں کے حق میں، ان کے ماں باپ کے حق میں، ان کے اساتذہ کے حق میں، اس ادارہ کے حق میں، اور اس ادارہ کا جو تعاون دینے دلوانے والے ہیں، سب کے حق میں ہر طرح سے خیر کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ بنے. دوستو، واقعی میں قرآن کا حق ہے ہم پر. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس پر اجر ثواب رکھا ہے، جس پر جو بشارتیں دی ہیں، اور جو اللہ پاک نے وعدے فرمائے ہیں اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے دل میں واقعی میں شوق پیدا ہو. آپ کے بغل میں کوئی عمدہ قسم کی مٹھائی کھا رہا ہو تو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. کوئی اچار کھا رہا ہو تو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ ہمارے بچے جو حافظ ہوئے ہیں، ان حفاظ کرام کی اس اکرام اعزاز کو دیکھ کر، اور میدان حشر میں جو ان کا اکرام ہوگا، اور ان کے والدین کے ساتھ جو اکرام ہوگا، اور ان کے خاندان کے 10 آدمی جو ان کی سفارش سے بخشے جائیں گے، وہ ایسی چیز ہے کہ ہر مومن کے دل میں یہ جذبہ اور بلبلہ پیدا ہو کہ کاش کہ ہم بھی حافظ ہوتے. نہیں ہوئے ہمارے بچے حافظ ہوں، وہ نہیں ہے تو ہمارے پوتے حافظ ہوں، نواسا حافظ ہو، بھائی بھتیجا حافظ ہو. کوئی نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے اور آپ کے پیسے سے کوئی ایک بچہ حافظ ہوگا. ماشاءاللہ آپ کو اس طرح کی پیشکش آپ کر رہے ہیں کہ مولانا میری طرف سے ایک بچے کو متعین کر دیجئے، اور اس کو 3 سال میں مثلا حافظ بنے گا، وہ 3 سال کا پورا خرچ میری طرف سے ہوگا. الحمدللہ. تو اس طرح کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دل میں ہو. قرآن کا حق ہے. ہم لوگوں نے صحیح معنوں میں قرآن کے حق کو ضائع کیا.
ابھی مفتی عبید اللہ صاحب مدد عالی نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے، یہ جو انہوں نے آیت پڑھی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں شکایت کریں گے کہ میرے رب، میرے اس قوم نے، میرے لوگوں نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنا یہ ہے کہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے، یہ بھی چھوڑنا ہے، اور چھوڑنا یہ بھی ہے کہ پڑھنے کے بعد چھوڑ دے، اس کو پڑھ کر نہ جائے۔ جو ناظرہ خواہ ہیں وہ دیکھ کر کے نہیں پڑھ رہے ہوں، اور جو حافظ لوگ ہیں وہ حفظ کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہوں، چھوڑنا یہ بھی۔ میں ان ساری باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا ہوں، ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت ایک حدیث نقل کی کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، دیکھ کر کے پڑھنا جانتے ہوں یا زبانی پڑھنا جانتے ہوں، حافظ ہوں، اور انہوں نے قرآن کے حق کو ضائع کیا ہو اور قرآن پاک کو پڑھ کر نہیں دیا ہو، پڑھتے نہ رہے ہوں، ایسے لوگوں کے گلے میں اس حال میں میدان حشر میں آئیں گے کہ ان کے گلے میں قرآن پاک لٹکا ہوا ہو، اور قرآن پاک اللہ کی عدالت میں یہ نالش کرے گا، مقدمہ دائر کرے گا کہ اللہ یہ شخص ہے جو مجھے پڑھنا جانتا تھا لیکن مجھے پڑھا نہیں، میرے حق کو اس نے ضائع کیا ہے، اللہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب کا مقدمہ اور اس طریقے سے قرآن کے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اور اس آدمی کو سزا دے دی جائے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کریں، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور پھر یہ قرآن پاک نیکیوں کا کتنا زبردست ذخیرہ ہے۔ اب دیکھنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ جو آدمی قرآن پاک نفل کے اندر کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے، ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو آدمی قرآن پاک نفل میں بیٹھ کر کے پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو آدمی بغیر نماز کے باوجود قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو آدمی بلا وضو یوں زبانی قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ رمضان میں چلے جائیے، پھر رمضان کے مہینے کو آپ نے پا لیا، اور رمضان کے مہینے میں آپ پڑھیں گے تو اسی 100 کو 70 سے ضرب دے دیجئے، اور اسی 50 کو 70 سے، اور 25 کو 70 سے، اور 10 کو 70 سے ضرب دے دیجئے۔ اللہ، اتنے بڑے نیکیوں کا اجر و ثواب کا یہ ذخیرہ ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہم لوگوں نے طاقتی اور مکان کی زینت بنا لیا ہے۔ جب دعا